بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے سورہ رعد یہ سورت ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی۔ میں نے آج آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں خبر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ کہتا ہے لأزیدنکم، میں ضرور تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے، دردناک ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں، ان نعمتوں کا ہمیں شعور نہیں۔ دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی صلاحیت، ہاتھ پیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمتیں ہیں، اور ان سب سارے نعمتوں سے بڑھ کر نعمت اسلام کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، اسلام قبول کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو اور تم اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے تو اس کے دو اہم بڑے فوائد ہیں۔ یہ ایک فائدہ تو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تک تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تمہاری نعمت ختم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری نعمت بڑھتے جائے گی، تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کبھی کم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہاری نعمت ختم ہو جائے گی، لیکن شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمت میں تمہاری نعمت ختم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری نعمت میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ اور آگے اور ایک چیز اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا یہ بہت اہم بات ہے۔ کہیں بھی اگر اللہ کا عذاب آتا ہے اور ہم اس عذاب سے محفوظ رہیں تو بہت بڑی سلامتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں کیسے عذاب دے گا اگر تم ایمان لائے اور اللہ کا تم شکر ادا کرے تو اللہ کیسے تمہیں عذاب دے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے قتادہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورت جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتا ہے۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار بن کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، تو اسی وقت ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کامیاب ہونے والے نیک بندوں کی علامت ہے، نیک بندوں کی نشانی ہے۔ نیک بندے
کامیاب ہونے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بھی بتایا تھا، سب سے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول۔ ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور اسی طرح آگے ہم بڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو صفات ہیں وہ ایسے صفات ہیں کہ وہ ایک آدمی نہیں تھے بلکہ وہ ایک قوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک انجمن ہے، ایک قوم ہے، وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں۔ تو ان کی ایک صفات اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے شاکر لانعمہ، شاکر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو دیکھیے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے رہے ہیں، اور خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے، بہت شکر گزار تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، ہمیشہ زبان پر الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر دیر دیر تک نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا پیر سوجن ہو گیا، پھول گیا۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا، پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے کیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ اور جب کبھی کوئی بھی خوشخبری ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خط لکھا کہ یمن میں ایک قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پہنچا، آپ سجدہ شکر میں گر گئے، سجدہ شکر میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہ ایک اتنے بڑے قبیلے کو تو نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ دیکھیے یہ سب سنت ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچانک فون آتا ہے، آپ کو تجارت میں کتنا بڑا فائدہ ہوا، سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ میڈیکل رپورٹ آپ لینے گئے، آپ کو اچانک بتایا کہ آپ کے سارے رپورٹ نارمل ہیں، خوشی کی بات، سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیلیوری کے لیے ہسپتال میں تھے، آپ کو فون آیا، آپ کو لڑکا ہوا لڑکی ہوا، سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سجدہ شکر کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، وضو اگر ہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر وضو نہ بھی ہو تو ہم سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو جائیں تو ہم بس سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ یہ سب خوشی کے موقع پر ہم سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر کرتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں فطرتاً انسان ناشکری بہت کرتا ہے، انسان کی فطرت میں ناشکری صفت زیادہ ہے۔ اللہ 100 نعمت دیا ہے لیکن ان 100 نعمتوں پر اس کی نظر نہیں، ایک دو کمی رہے گی، وہ ایک دو کمی کی اللہ تعالیٰ سے ناشکری کرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے جو کچھ تم نے مانگا اس نے تم کو دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے تم کو دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم ایک ایک کر کے شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے ہیں۔ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، لیکن پھر بھی انسان بہت ناشکرا ہے، یہ ناشکرا ہے بہت فطرتاً۔ اسی طرح سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور لکنود یہ جو لفظ ہے اس کا معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان
جو مثبت چیزیں ہیں، جو پازیٹیوز ہیں اس کو نہیں دیکھتا، جو نگیٹو ہیں، جو منفی ہیں، جو ایک دو خطرہ ہے، ایک دو مصیبت ہے، ایک جو اس کے لیے نقصان ہے، صرف اسی پر نظر۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، صحت دیا ہے، دولت دیا ہے، گھر دیا ہے، ایک بات ہے، ممکن ہے کہ اس کے کوئی رشتہ دار میں سے کوئی ایک آدمی بیمار ہو، بس اس کی ساری نظر اسی پر ہے اور یہ ساری نعمتوں کو بھول گیا۔ تو اللہ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان فطرتاً ناشکرا ہوتا ہے، وہ جو ہے جو اللہ نعمت دیا ہے اس پر اس کی نظر نہیں، اور جو ایک دو خامی ہے، ایک دو کمی ہے، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت میں اضافہ ہو، ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ دیکھیے، ناشکری کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ناشکری، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، اے اللہ تو نے کچھ نہیں دیا، ہمارے پاس کیا ہے، کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں، اس طرح ناشکری کے زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ کوئی معمولی نہیں، یہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے عذاب کو ہم پکار رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے، عید کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے سامنے خطبہ دیتے اور پھر اس کے بعد عورتوں کے پاس جاتے اور عورتوں کو خطبہ دیتے، اور آپ عورتوں کو خطبہ دیتے ہوئے آپ انہیں ابھارتے تھے کہ اے عورتیں، کہ تم بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، صرف مرد نہیں، تم بھی صدقہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَكُنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ دوزخ میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو ایک عورت نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے، عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ جل رہی ہیں مردوں کے مقابلے میں، کیا سبب؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، دو گناہ کی بنیاد پر، دو گناہ ایسے ہیں جس میں عورتیں زیادہ، ان دو گناہوں کا زیادہ ارتکاب عورتیں کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ سب سے پہلا گناہ ہے تکثرن اللعنہ، لعنت کے الفاظ تمہارے زبان پر زیادہ ہیں، کوئی بھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے فوراً کہتے ہیں کہ تو میرا نافرمان بیٹا ہے، تو فلاں ہے، تو ناشکرا، تو اس طرح تم زبان سے لعنت کے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہے تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس کی دوسری روایت میں اس کی تفسیر، اس کی وضاحت بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شوہر زندگی بھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے سارے جائز خواہش مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی زندگی میں ایک دو مرتبہ اگر اس کے مطالبات خواہش کو اگر پوری نہیں کرتا تو فوراً عورت کہتی ہے ما رأیت فیک خیرا قط، میں نے تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی، پورے احسانات کا وہ انکار کرتی ہے، حالانکہ زندگی بھر پورا احسان کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، جائز خواہشات کو پوری کرتا رہا، ایک دو مرتبہ اگر کوئی نہ ہو سکے تو فوراً کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں تو تمہارے اندر ایک بھلائی بھی نہیں دیکھتی ہوں۔ تو یہی ہے وہ دو گناہ ہیں جس کی وجہ سے میں عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ تو تم اللہ سے ڈرو اور صدقہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی نعمت کو دیکھیے۔ غریب سے غریب انسان بھی ہے، کم سے کم آپ کے پاس صحت ہے، صحت بہت بڑی دولت۔ کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحہ ولا یراها الا المرضى، صحت، تندرستی ایک تاج ہے صحت مند لوگوں کے سر پر، جو صرف بیمار لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی قدر بیمار لوگوں کو ہی معلوم ہے، دوسروں کو نہیں معلوم۔ تو کم سے کم آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دیا۔ تو ہمارے اندر جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے اندر رحمت ہے، نعمت ہے، ان کو دیکھیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، جو ہے سو نعمت، یہ نعمت بھی ہمیں ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان کرتا ہے، وہ ہے ملک سبا کا قصہ۔ بہت سارے اسکول کی کتابوں میں بھی ہے ملک سبا کا قصہ۔ یمن کی ایک بستی میں یہ قوم آباد تھی۔ اللہ بہت نعمتیں دیا تھا، دونوں طرف باغ۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال،
بائیں طرف بھی باغ، دائیں طرف کے راستے میں بھی باغ اور بائیں طرف کے راستے میں بھی باغ، انگور کے باغ۔ اگر آدمی ٹوکری اپنے سر پر لے کر اس راستے سے جا کر اگر اس راستے سے آئیں تو صرف گرتے ہوئے پھل سے ٹوکری بھر جائے گی، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، اتنے پھلدار درخت اس دونوں باغ میں تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ قوم سبا نے نہیں کیا، فکفرت بانعم اللہ، قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری نعمت ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے اس کو پالا ہے، ہم نے اس کو بڑا کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایک زبردست سیلاب سے سارے باغات کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ دیکھیے ہمیشہ کے لیے عبرت، اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ہمیشہ زبان سے ایسے الفاظ نہیں کرنا ہمارے پاس کیا ہے، ہم نہ کیا، ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو نعمت ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ دے گا۔ بیپار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ صرف 10 روپے آپ کو فائدہ ہوا، یہ نہ کہیں کہ ہم بہت کم فائدہ ہو، کہیں کہ الحمدللہ کچھ تو فائدہ ہوا۔ آپ اس آدمی کو دیکھیے جس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہاں آخر میں ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے عام طور پر ہم ناشکری کیوں کرتے ہیں؟ ناشکری کرنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم اپنے سے بڑھ کر آدمی کو دیکھتے ہیں، اپنے سے بڑھ کر آدمی کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس چھوٹا سا گھر ہے، وہ اس آدمی کو دیکھتا ہے جو محل میں رہتا ہے، محل میں رہتا ہے، اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نعمت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیاوی معاملات میں تم اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو، دنیاوی معاملات میں اس آدمی کو دیکھو جو تم سے کم ہے حیثیت میں۔ اگر تم گھر میں رہ رہے ہو، اس آدمی کو دیکھو جو جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اگر تم جھونپڑی میں رہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو جو فٹ پاتھ میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ جب تمہیں قدر معلوم ہوگی نعمت کی، جب تم اللہ کے تم شکر گزار بنو گے۔ تو بس میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اور بندی بن کر زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نماز، روزہ اور ساری عبادتوں کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں اور نہیں شریک ہوتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کریں، اور جو ہمارے رشتہ دار انتقال ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیں، جو بیمار ہیں ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا کریں، اور ہمارے جو پریشانیاں ہیں ان ساری پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔